اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات۔ پیچھے کے رکوع میں 89، 90 اور 91 میں ہر دھرمیوں اور ضدی لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو دلیل آ جانے کے بعد بھی بھٹکے رہنا پسند کرتے ہیں۔ ان کا انجام اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے، تو ان کو بھٹکنے کا جو راستہ ہے وہ آسان کرتے جائیں گے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور وہ ایسے باولوں کی طرح، پاگلوں کی طرح اسی راستے میں حیران اور پریشان گھومتے رہیں گے۔ اس ٹاپک کو قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سیدھے راستے پر گامزن رکھے۔ 10th رکوع 92 آیت سے، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ 63 آیت سے جو بحث شروع ہوئی تھی اس کا ہی کنٹینیوشن یہاں پر ہے۔ اور یہود اور نصارہ اپنا تعلق ملت ابراہیمی پر ہونے کا جو دعویٰ کر رہے تھے وہ بے بنیادی دعویٰ ہے۔ یہ لوگ طرح طرح کی سازشیں اور تحریفیں کر کے اصل حقیقتوں پر پردہ ڈالنا چاہتے تھے۔ ہم بھی دین پر چلنے کی جو قربانیاں ہیں وہ نہیں دیں گے اور دوسروں کو بھی نہیں دینے دیں گے۔ یعنی ان کا معاملہ کیا تھا؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ یعنی خود بھی کرنا نہیں ہے اور دوسروں کو بھی کرنے نہیں دینا ہے۔ یہ طریقہ انہوں نے اپنایا ہوا تھا اور اس پر بات کی گئی ہے اور ان کی اصل حقیقتیں، اصل ان کے جو پلاننگز ہے اس کے بارے میں، سازشوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے کھول کے بتا دیا۔ ہم بھی دین پر چلنے کی جو قربانیاں ہیں، کیونکہ دین پر چلنا مطلب بہت ساری قربانیاں ہمیں دینی پڑتی ہے۔ ان کو بتایا گیا اصل دین یہ ہے کہ تمہارے پسندیدہ چیز جو ہے وہ مال، وہ تم خرچ کرو تو سمجھا جائے گا کہ تم اس دین پر جمے ہوئے ہو۔ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تمہارا محبوب چیز یعنی مال تم خرچ نہ کرو اللہ کے راستے میں۔ یہ پیمانہ ہے، یہ تقاضا ہے بتانے کے لیے کہ ہم اللہ آپ کے دین پر جمے ہوئے ہیں۔ پھر 93 اور 94 آیت میں بتایا گیا اہل کتاب کے بعض اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے تعلق پر انہوں نے اٹھایا، اور ان کی ملت میں بعض چیزیں جو حرام تھی وہ تم کیسے کھا رہے ہو۔ یہ جو سوال جنہوں نے اٹھایا تھا اس کا یہاں پہ جواب دیا جا رہا ہے۔ جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی چیز اپنے اوپر حرام نہیں کی تھی، نہ شریعت ابراہیمی میں کوئی چیز حرام تھی، نہ شریعت موسوی میں کوئی چیز حرام تھی۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی طبیعت کے لحاظ سے کچھ بعض چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیا تھا، اس کو لوگوں نے فالو کر دیا اور اس کو یہاں تک گمراہ ہو گئے کہ لوگ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا یہ کہنے لگے، تو اس کی تردید کی جا رہی ہے اور اس کو واضح کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ جھوٹی اور گڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہی دراصل ظالم ہے۔ یعنی ملت ابراہیمی کی پیروی کی دعوت اور جو خانہ کعبہ بنایا ہے، مرکزیت ہونے کا جو بات ہے، اس پر اہل کتاب نے جو پردہ ڈالا ہے اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ تم یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ بے شک سب سے پہلے عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی ہے وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے۔ اس کی خیر و برکت دی گئی اور تمام جہاں والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ یہ 95 سے 97 آیت تک خانہ کعبہ کے بارے میں ذکر اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو فالو کرنے کا ذکر۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ تو نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ پھر 99 آیت تک اہل کتاب کا ذکر کیا گیا، ان کی سازشیں، ان کی حرکتیں، ان کا بہکنا، ان کا بہکانا، ان سب باتوں پر ذکر کیا گیا۔ یہاں آیت 100 سے مومنوں سے مخاطب ہوا جا رہا ہے، ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اہل کتاب کی بات مانی تو وہ تم کو کفر اور جہالت کے گڑھے میں گرا دیں گے اور گرا کر ہی دم لیں گے، لہٰذا تم ان کی بات مت ماننا۔ تم کفر کر بھی کیسے سکتے ہو جبکہ تمہارے پاس ہدایت کی روشنی آ گئی ہے؟ انہیں سوال کر کے ذہنوں پر زور ڈالا جا رہا ہے کہ آخر تمہارے پاس ہدایت آنے کے بعد تم کفر کا راستہ اختیار کر ہی کیسے سکتے ہو؟ تم جا ہی نہیں سکتے، تمہاری یہ شان ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حق پر جمنے والا بنائے، ہدایت کے بعد گمراہ ہونے سے محفوظ فرمائے۔ رکوع 11۔ اہل ایمان اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، اس میں صاف بتایا گیا کہ تمہاری موت نہیں آنا یہاں تک کہ تم مسلم ہو کر ہی مرنا، یعنی تمہاری موت کے وقت تم مسلمان ہی رہنا۔ اور موت کے وقت انسان مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ جب اس کی ساری زندگی مسلمان ہو کر وہ زندگی گزارتا ہے تو موت بھی اسی اسلام پر اس کو آئے گی۔ انما الاعمال بالخواتمہا، یعنی جیسا اعمال کرو گے آخری وقت بھی تمہارا ویسی ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں موت کے وقت استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں صحت طاقت کی حالت میں اللہ کا تقوی اور اطاعت پر قائم رکھنا اور ہمیشہ ہمیں اپنی طرف متوجہ رکھنا۔ اللہم توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ اللہ رب العزت ہمیں مسلمان بنا کر موت دینا اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما، نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی موت کے وقت اسلام پر جمے رہنے کا ایک ٹرک ہے، تو نیک لوگوں سے تعلقات جوڑے رکھے۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العزت ہم جب مریں تو ہمارے زبانوں پر کلمہ ہو لا الہ الا اللہ۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ ہمیں اسراف سے محفوظ فرما، گناہوں سے محفوظ فرما اور ہمارے قدموں کو جما دے اس دین پر، تاکہ ہماری موت آئے تو مسلمان ہو کر ہم مرے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ ہے ٹرک بھٹکنے سے بچنے کے لیے۔ تو ٹرک کیا ہے؟ سب مل کر ایک ہی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی تقوی اختیار کرنے میں مدد دینے والا کام، متحد رہنا۔ متحد اگر ہوں گے ہم تو تقوی ہمارے اندر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں نعمتیں دیے ہیں اس میں 3 افضل احسانات ہیں۔ ایک ہے کہ اسلام کی نعمت ملنا، یہ بڑی ہمارے لیے دولت ہے، احسان ہے اللہ کا۔ دوسرا اتباع رسول کی توفیق ملنا، یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر۔ اور مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی موجودگی رہنا، یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر۔ اخلاق و افتراق نہ ہونے کی نعمت، یہ کوئی لڑائی جھگڑے اور آرگیومنٹس نہ ہونے کی نعمت رہنا بھی یہ بڑی بات ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے اس قرآن کی رسی کو چھوڑ دیا تو ہم بھٹک جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے اور اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور دوزخ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ یہ اللہ کی نعمت تھی، جو انعام تھا جو ان پر کیا گیا تھا۔ مکے والے اتنے آپس کے ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا، ان کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا۔ لوگوں کو آپس میں جوڑے رکھنے کے لیے جو ضروری ہے اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، برائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکتے رہیں۔
تو یہ بات بھی بتاتی ہے، یعنی اس اتحاد ہونے کے لیے تمہیں کرنا کیا چاہیے. بعض لوگ ایسے ہو کہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے. ایک معاشرے میں ایسے لوگ ہونے ہی چاہیے. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والوں میں شامل فرمائے. پھر آگے بتایا گیا تفریقے میں نہ پڑو اہل کتاب کی طرح، اس کا ذکر کیا گیا آیت 105 میں. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے. یعنی اس سورے میں دیکھیں فوکس کیا جا رہا ولدالین گروپ کے بارے میں، جو حق آنے کے بعد بگڑ جاتے ہیں، حق واضح ہونے کے بعد بھٹک جاتے ہیں. تو بار بار مسلمانوں کو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس صحیح بات آ گئی، حق بات آ گئی تو ان کی طرح بگڑنا مت، اس حق پر جمے رہنا، اس رسی کو مضبوطی سے تھام لینا. جنہوں نے یہ روش اختیار کی اس روز سخت سزا پائیں گے. آگے 106 سے 109 تک بتایا گیا، یعنی چہرے روشن انہی کے ہوں گے جو ہر طرح کے حالات میں اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے. اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمارے چہروں کو بھی روشن بنائے. اور یہ باتیں ہونے والی ہیں، ان کو خالی کھلی دھمکیاں تم نہ سمجھو. اس کا بھی ذکر کیا گیا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق. اللہ جو بھی آیتیں تمہیں تلاوت کر کے بتاتا ہے، بھیجا ہے، وہ حق ہے. کوئی بھی بات اللہ کی فضول میں اور خالی کھلی دھمکیاں نہیں ہیں، وہ ہو کر رہے گی. لہٰذا اس راستے پر جم جاؤ. ایمان کے بعد کفر سے روکا جا رہا ہے، جو کہ ولدالین لوگوں کی کوالٹی ہے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے کیا کہ لوگوں پر حجت قائم کرے، پھر ان کو عذاب کا مستحق بنائے. اللہ رب العزت ہمیں حق پر جمنے والا بنائے، ہمارے خلاف کوئی بھی حجت اکٹھا نہ ہو اور ہمارے حق میں گواہ بنائے ساری کائنات کو. آگے رکوع 12 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. آیت 110. اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اہل کتاب تمہارے مخالف ہے، یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، بس کچھ ستا سکتے ہیں. یہاں آیت 110 میں جو بات بتائی گئی، جو ذمہ داری ایز اے مسلم ہمیں دی گئی ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دینے والے ہو، برائی سے روکنے والے ہو. ٹھیک ہے. تو جو اہل کتاب کا طریقہ کیا تھا، خود بھی گناہوں میں مبتلا ہوتے تھے، لوگوں کو بھی مبتلا کرتے تھے. اور مومنوں کا اس کے خلاف ہونا چاہیے، خود بھی رکنا، دوسروں کو بھی روکنا. جہاں پہ برائی دکھے اس کو فوراً زبان سے، ہاتھ سے یا دل میں تک تو برا جاننا، جانوروں کی طرح نہیں بیٹھے رہنا. وہ اللہ کا غضب میں گھرے ہوئے ہیں، ان پر ذلت کی مار پڑی ہوئی ہے، محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے کافروں پر. یہاں پہ اہل کتاب میں جو اچھے تھے ان کی تعریف بھی کی جا رہی ہے 113 آیت سے 115 تک. یعنی اللہ تعالیٰ حق اور عدل کی بات کرتے ہیں نا، جو غلط ہے اسی کو غلط کہتے ہیں اور جو صحیح ہے اس کی تعریف بھی کی جاتی ہے قرآن میں. تو یہاں پہ بتایا گیا اہل کتاب میں جو اچھے تھے ان کی تعریف کی جا رہی ہے اور ان کی صفات بھی بتائی جا رہی ہے کہ وہ کن صفات کے مالک تھے. مگر سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ لوگ راہ راست پر ہے، ایمان رکھتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کاموں میں سرگرم رہنے والے بنائے، مصروف انہی کاموں میں رہنے والے بنائے. 116 سے 117 آیت تک اللہ رب العزت فرما رہے کافروں کے لیے مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے. کافر جو مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے، جیسے ایک تیز آندھی آتی ہے جس میں سخت سردی ہو، اور تو جب وہ آتی ہے تو کھیت کو سارا جلا کر تباہ و برباد کر دیتی ہے. اسی طرح کافر جو بھی مال خرچ کرتے ہیں ان کے مال کا خرچ کرنا ان کو برباد کر دیتا ہے. مطلب کوئی نیکی ان کو وہاں پر نہیں ملتی. مطلب اس سے پتہ کیا چل رہا ہے
ایمان کی حالت میں جو بھی ہم کام کریں گے وہ اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کریں گے، قبول کریں گے اور اس کا بدلہ دیں گے، اور کفر کی حالت میں جو بھی کام کریں گے وہ انٹو زیرو ہوگا۔ اے اہل ایمان، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ 118 سے 120 آیت تک مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، تم اہل کتاب سے دوستی ختم کرو، ان کے دلوں میں تمہارے لیے دشمنی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کو بس تعلقات رکھو اور زیادہ ان میں انوالو نہ ہونا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکتے، تمہیں کسی چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ اللہ رب العزت ایسے دشمنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ رکوع 13۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم صبح سویرے احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے مامور کر رہے تھے۔ 13 رکوع سے 19 رکوع تک اس میں سب غزوہ احد کے بارے میں ذکر آ رہا ہے، تبصرہ ہو رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم صبح سویرے احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے مامور کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور باخبر ہے۔ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہی اللہ جنگ بدر میں تمہاری مدد کر چکا ہے، جبکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے۔ اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئیں گے، اسی آن تمہارا رب 5000 صاحب نصاب فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اس لیے بتائی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ یہ مدد اس لیے کرے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ جس کو غزوہ احد کا پتہ ہے، غزوہ احد کے بارے میں پتہ ہے، وہ ان باتوں کو سرسری طور پر آرام سے سمجھ سکتے ہیں۔ رکوع 14۔ اے اہل ایمان، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، امید کے فلاح پاؤ گے۔ پھر بیچ میں انفاق پر بھی فوکس کیا جا رہا ہے، خرچ کرنے کے بارے میں فوکس کیا جا رہا ہے کہ لوگ جو بڑھتا چڑھتا سود کھاتے ہیں اس کی حرمت کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سود جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے اور اس سے کوسوں دور ہم سب کو رکھے۔ پھر آیت 131 سے 136 تک آگ سے ڈرنے کا حکم جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی جا چکی ہے، اس سے بچنے کا ذریعے یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور ان جنتوں کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے، اور وہ بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ اس راستے میں دوڑ لگاؤ، دنیا کے راستوں میں دوڑ مت لگاؤ، دنیا میں آگے بڑھنے کی دوڑ مت لگاؤ، دین میں آگے بڑھنے کی ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ۔ پھر یہاں پر دوڑنے والوں کی کوالٹیز بتائی گئی، ان کے اندر کون سی کوالٹیز ہوتی ہے، تو اپنا اپنا محاسبہ بھی کریں کہ کیا میرے اندر یہ کوالٹیز موجود ہے کہ نہیں ہے۔ پہلا، بدحال ہو یا خوشحال ہر حال میں مال خرچ کرتے ہیں۔ دوسرا، غصہ پی جاتے ہیں۔ تیسرا، دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھا، کوئی گناہ اور فحش کا کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے تو معنن انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور اپنی قصوروں کی معافی چاہتے ہیں۔ پانچواں، کبھی دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اپنے رب کے پاس جزا اور جنت ہے۔ ربنا اجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ پھر 137 آیت میں بتایا گیا، تم زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یعنی بات فوکس کی جا رہی ہے جسم اور دل کے بٹن کو آن رکھنے کے لیے، ایکٹیو رکھو اور گھومو پھرو، دیکھو جو نہیں مانے ان کا کیا انجام ہوا، تو تمہیں نہ ماننے کا جو جذبہ ہے وہ اپنے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ جنگ احد میں اگر تمہیں شکست ہوئی ہے تو فریق مخالف کو بھی اس سے پہلے چوٹ لگ چکی ہے۔
پھر 137 138 میں احد کے بعد مومنوں کو تسلی دی جا رہی ہے. جو صورتحال ہوئی تھی غزوہ احد میں، بہت زیادہ مطلب معاملہ ادھر ادھر ہو گیا تھا، بہت سارے مسلمان شہید ہو چکے تھے، تو ان کو یہاں پہ تسلی دی جا رہی ہے. تمہیں چوٹ لگی تو ان کو بھی لگی نا. پھر آگے بتایا گیا 139 سے 141 تک احد کے بعد جن مسلمانوں کے اندر جو بددلی پیدا ہوئی تھی، ارے آخر ہوا کیوں ایسے لوگ شہید ہو گئے، کیوں ہمارا نقصان ہو گیا، اس کو دور کیا گیا بعض حکمتوں اور مصلحتوں کا ذکر کر کے. 142 آیت میں ہم نے یہ اس لیے کیا کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان کو چھانٹ لینا چاہتے تھے، اس لیے اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. تو جنگ میں بھی دیکھیں امتحان ہو رہا ہے، یعنی مومن کا زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ آزما کر دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کتنا اپنے بات میں سچا ہے. تو وہ کوئی بھی مرحلہ ہو سکتا ہے. تو مسلمان کیا ہے، ہمیشہ چوکنا رہتا ہے، اللہ کی ہر آزمائش میں پورے اترنے کے لیے تیار رکھتا ہے اپنے آپ کو. 142 میں بتایا گیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. تم کیا سمجھ رہے ایسے تم جنت میں چلے جاؤ گے کہ حالانکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے آزما ہی نہیں کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے، جد و جہد کرنے والا ہے، اسٹرگل کرنے والا ہے، اور کون صبر کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی مثال دیکھیے، دنیا میں چھوٹے بچے کو بھی ایک کلاس سے دوسرے کلاس میں اپ گریڈ کرنے کے لیے امتحان سے گزروایا جاتا ہے. چھوٹے بچے کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. پھر اللہ تعالیٰ جنت میں لے جانے کے لیے امتحان میں نہیں ڈالیں گے، جنت میں لے جانے کے لیے آزمائشوں میں مبتلا نہیں کریں گے. تو یہ آزمائشوں میں مبتلا ہوں گے ہم، اور ان آزمائشوں میں پورے اترنے کے لیے دو باتیں یہاں پر اس آیت میں بتائی گئی. ایک ہے کہ جہاد، جدوجہد، مسلسل کوشش جہاں تک تم سے ہو سکے. دوسرا صبر. یہ دو کی پوائنٹس ہیں صحیح راستے پہ اپنے آپ کو رکھنے کے لیے، آزمائشوں میں پورے اترنے کے لیے. اللہ رب العزت ہمیں جد و جہد کرنے والا بھی بنائے اور صبر کرنے والا بھی بنائے. یہ دونوں کوالٹیز کو ہمارے اندر بھر دے. اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد ٹھنڈی سڑک سے سیدھے جنت میں نہیں جا سکتے. یہ بات ہمیں بخوبی یاد رکھنا ضروری ہے. رکوع 15 محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں ہے، بس ایک رسول ہے. ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں. پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا. 144 سے 148 آیت تک ایک اہم نقطہ بتایا گیا دین سے وابستگی کا. یعنی دین سے اگر آپ وابستہ ہیں تو کسی بشر کے تھرو وابستہ نہیں ہونا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے رہنمائی کے طور پر، ہدایت کے راستہ دکھانے کے طور پر، لیکن دین اللہ سے جڑا ہوا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تو دنیا سے اٹھائے بھی جائیں گے. تو تم بشر کے چلتے اپنے دین کو جوڑ کے رکھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو دین اللہ کا ہے اور اللہ ہمیشہ زندہ ہے، تو اللہ کی بات ہمیشہ کے لیے مانی جائے گی. موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. جو شخص ثواب دنیا کا ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا. اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں مصیبتیں ان پر پڑی، ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے اور نہ کمزوری دکھائی، وہ باطل کے آگے سر نگو نہیں ہوئے. اللہ ایسے صابروں کو پسند فرماتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی ان سارے آزمائشوں میں پورے اترنے والا بنائے اور صبر کے ساتھ آگے بڑھتے رہنے والوں میں شامل فرمائے. رکوع 16 149 آیت سے 149 آیت سے لے کر 180 تک جو منافق تھے، جو اہل کتاب تھے، ان کی کمزوریوں کا ذکر کیا گیا جو ابھر کر جنگ احد میں سامنے آیا تھا. منافقوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، منافقوں کی کمزوریوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو جنگ احد میں ابھر کر سامنے آیا تھا.
ایک ایک خامی جو تھی ان پر روشنی ڈالی گئی اور ان کا باطن جو ہے انٹرنل اس کو نمایاں کیا گیا اور اصلاح کی تدبیریں بھی بتائی گئی. ٹھیک ہے، اندر خرابی ہے تو اس کو تم سدھار سکتے ہو، ان طریقوں سے اپنے آپ کو سدھارو. ان باتوں کا ذکر اس رکوع میں آ رہا ہے. جنگ احد پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ابتدا میں اللہ کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جو ہی تم نے مال غنیمت دیکھا اور اپنے سردار کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کو لوٹنا شروع کیا اس لیے کہ تم میں سے چند افراد دنیا کے طالب تھے، تو اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا. بات کیا ہے؟ دنیا کے تم شہدائی بنو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر کافروں کو مسلط کر دیں گے، دشمنوں کو مسلط کر دیں گے. جب رسول تمہیں پکار رہا تھا اور تمہیں کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش نہیں تھا تو اللہ نے اس موقع پر تم کو رنج پر رنج دیے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ مصیبت پر ملول نہ ہونا چاہیے. رسول کی اطاعت، رسول کی بات کو فوراً ماننا بھی یہاں پر ذکر ہے. ماننے سے تم صحیح راستے پہ ہو سکتے ہیں، اگر نہیں مانو گے تو بھی تم پر دشمنوں کو مسلط کیا جائے گا. ایک گروہ جنگ میں اموات کی کثرت پر طرح طرح کے گمان کرتا ہے. ان سے کہو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوتی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے. اہل ایمان کی اس وقت جو بھی کمزوریاں تھیں اللہ نے انہیں معاف کر دیا. تو کی پوائنٹس یہاں پر بتائے گئے. پھر رکوع 17، جن کے عزیز و اقارب جنگ میں مارے گئے ان کے رشتہ دار کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو قتل نہ کیے جاتے. اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ، اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے قصور معاف کیجئے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجئے اور ان کو مشوروں میں شریک رکھیں. پھر جب تمہارے عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے. اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں ہے بے شک، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے. احد میں جو نقصان تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اس لیے کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون ہے. تو اس جنگ سے چھانٹا گیا کہ مومن کون ہے حقیقی اور منافق کون ہے، اور سارے منافق واضح ہو گئے. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو. یہاں پہ شہید کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے. حقیقت میں وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں اور وہ خوش و خرم ہے. اور اس آیت کو لوگوں نے شہید کا ذکر کیا، بس شہید تک اس آیت کو رکھو. اس کو پھر انبیاء پہ جوڑا جاتا ہے، نیک لوگوں پہ، ولیوں پہ جوڑا جاتا ہے، اور اس طرح لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح شہید کا یہاں پہ ذکر کیا ہے.